یاسر واجدی صاحب کا اویس صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، ڈبیٹ ہوئی تھی. تو اس میں جو چیزیں نظر آئیں کہ بھائی لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، اور ان کے بنانے والوں نے جنہوں نے دنیا پہ احسان کیا ہے انہیں کو آپ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہو. تو آپ اس وقت ان کے ملک میں رہ رہے ہو، ان کے ایک بہترین نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہو. مطلب یہ کہ آپ کی خوشحال زندگی انہی قانون انہی روایت ان کی وجہ سے ہی ہے. تو کیسے آپ جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہو اور جو ہے وہ ان کے خلاف، سائنس کے خلاف بات کر رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ چیزیں حلال نہیں تھی. سب سے پہلے جو ہے پرنٹنگ پریس نہیں تھا، بعد میں خود تاج کمپنی نے قرآن شریف، اور بلکہ کوئی مصر میں سب سے پہلے اس کا پرنٹ ہوا. تو پھر لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، پھر ٹیلی ویژن حرام تھا، اور جب دیکھا گیا کہ بھائی ان کی ضرورت بھی ہے ہمیں، اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہم اپنی اور زیادہ باتیں پھیلا کے جالہ داری قائم کریں گے اور زیادہ جہالت آسانی سے پھیلا سکیں گے. اور ظاہر ہے جو پہلے ہی لوگ بے شعور ہیں یا جن کو رسائی نہیں ہے اس تعلیم تک، یا پروپیگنڈسٹ قسم کی جو تعلیم پاکستان میں دہائیوں سے دی جاتی ہے، شروع سے پاکستان بننے سے پہلے سے بھی، جس کی یہ داغ بیل بنی ان جو لاکھوں لوگ در بدر ہوئے، قتل ہوئے اس پارٹیشن کے چکر میں. تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے لاؤڈ اسپیکر یہ سب حلال ہو گئے، ٹی وی حلال ہو گیا. جو ٹی وی ہم مسجدوں کے باہر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ توڑا کرتے تھے انہی آپ جیسے ہی مولویوں سے کہ جو ہے وہ کہنے پہ، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہو گئی. پھر انٹرنیٹ آیا، پھر اس پہ بھی آپ کی تنقید ہوتی تھی، یوٹیوب یہ چیز وہ چیز، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نہیں اسی سے ہم اپنی آگے بڑھا سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور جو ہے طارق جمیل اور مفتی مسعود کی طرح جہالت پھیلا کے کروڑوں کما سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی آئیڈیاز جو ہے وہ ڈھونڈ لی، مارکیٹ ڈھونڈ لی ایک بزنس کے لیے، دھندے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، اجتہاد ہوا. لیکن نظام کے بارے میں کتنا اجتہاد ہوا کہ بھائی یہ جو یہاں پہ نظام، ایک برابری کا نظام، ایک ایکویلٹی کا نظام، اس پہ آپ لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ ایک بھی آپ کے جو ہے وہ مسلمان ملک میں جانا نہیں چاہتا. سعودی عرب میں جو پاکستانیوں کی حالت ہے، جو کہ بہت ساری رپورٹس آتی تھی کہ کیا حالت ہوتی ہے ان کی، کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے. اسی طرح دوسرے مسلمان ملکوں میں، یورپ جیسی کہیں پہ ایکویلٹی، کہیں پہ اتنی ویلفیئر سسٹم جو ہے موجود نہیں ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ ایک نظام کی وجہ سے نا، جس پہ آپ لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نظام سب سے اچھا ہے. اور یہ تو ابھی ایک بات بتائیں کہ یہ جو احادیث ہیں جو ان کو حرام قرار دیتی تھی، اب ان کو جو حدیث لکھی گئی ہیں اس میں تو اس وقت شاید تصویر، شاعری اور یہ چیزیں موجود تھی. ٹی وی وغیرہ یہ وہ موجود نہیں تھا، یہ بعد میں آپ کے فتوی ہے کہ بھئی یہ حرام ہے. تو اسی تصویر کو ہی جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو اگر آگے کا پتہ ہوتا یا اس وقت اگر ٹی وی انٹرنیٹ یہ ہوتا تو وہ اس کو بھی لکھ دیتے کہ بھئی یہ حرام ہے. لیکن ان کو ظاہر ہے وہ پرانے دور کے، اس وقت بجلی تک نہیں تھی، ورنہ وہ بجلی کو بھی جو ہے حرام قرار دیتے، کیونکہ ہر نئی چیز کو وہ حرام قرار دے رہے تھے جیسے یہ آتی گئیں. تب جب آپ نے اس کو حلال کر دیا تو پھر کس حدیث کے حساب سے حلال کیا ہے یہ بھی بتائیں. اور اگر آپ وہ حدیثیں پیش کریں گے بھی جو گھڑنی بہت آسان ہے، جس طرح قرآن شریف کے ترجمے کو ہر طرح سے آپ اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ قبول ہو جائے. اب ایک طرف تو آپ قبول کرانے کے لیے تاکہ زیادہ تعداد لوگوں میں جو ہے وہ اتنی بھی جو ہے وہ حد سے زیادہ بے عقلی کی باتیں نہ ہو، یا اتنی بھی پرانے دور کی جو ہے جیسے ہاتھ کاٹنا ہوا وہ حرام ہو گیا، یا دوسری جو چیزیں ہیں، یا حلالہ ہے، یا اس طرح کی فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن، یا اس طرح کی جو آپ کے اس میں نہیں ہوتی ہے، حرام ہے، یا یہ ہے، یہ چیزیں ہیں. تو وہ کس حدیث، آپ ہر چیز کے حلال ہونے پر کیا حدیث پیش کریں گے؟ حرام ہونے پر تو آپ کے پاس حدیثیں وہ بھی پرانے دور کی موجود ہوں گی، تصویر کے بارے میں یا اس کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب دیکھتے ہیں، کس میں مطلب ہے، کس میں پیسہ آ رہا ہے، کس سے ہماری اجارہ داری قائم ہوگی، کس طرح لوگوں کو ہم مزید جو ہے ایک جہالت میں، بے شعوری میں، ناسمجھی میں، بے عقلی میں، غیر فطرانہ چیزوں پہ جو ہے وہ اس طرف ان کو راغب کریں گے، اس طرف مائل کریں گے، ایک لالچ دے کے، جو ایک وہ چیز ہے جو آپ کی فرسٹریشن بن گئی ہے، اسی فرسٹریشن کو آپ یوز کر کے جو ہے ان کو جنت کی حوریں اور باقی چیزوں کا باتیں بتاتے ہیں. اچھا، اب دوسری چیز کہ آپ اس وجہ سے یہ جو بھی ایکویلٹی کا نظام ہے، جیسے کہ UN چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشن کا
ہیومن رائٹس چارٹر، اگر آپ اس کو مکمل طور پر مانتے ہوتے اور مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کو مانتے ہوتے تو آپ کو تو پھر اسلام کی یہ درس دینے اور ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. تو آپ اس کی ظاہر ہے کچھ چیزوں کی مخالفت کرتے ہوں گے نا، اور اس بات پہ اس وجہ سے کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ مین میڈ ہے، ہیومن، انسانوں نے بنایا ہے، انسان کی عقل جو ہے ناقص ہوتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ انسان کی جو ہے عقل ایسی ہوتی ہے وہ کہیں وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ 100% اس میں ایکیوریسی نہیں ہوتی، جو ڈیوائن ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. تو جو ڈیوائن ہوتا ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ مطلب ڈیوائن بھی، ماورائی بھی، یا الوہی بھی، یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ خدا کی، اللہ کی طرف سے ہے، وہ کون طے کر رہا ہے؟ ان کو کون پہلے سامنے لا رہا ہے؟ وہی انسان لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی انسان کی سوچ ہی ہے. آپ کے جو پرانے احادیث ہیں یا قرآن شریف ہے یا جو بھی آپ کے پاس پہنچی ہے، جو بھی چیزیں جن کو آپ رد و بدل بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، حلال کرنا پڑتا ہے بھائی، اپنے دندے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اجارہ طریقہ میں کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اس کو اجتہاد کا بھی ایک انٹروڈکشن آپ کے یہاں جو ہے وہ جو ریفارمیشن جس کی سخت ضرورت ہو رہا، آپ کوشش کرتے ہیں زمانے کے مطابق کرنے اور یہ سب. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے، تو وہ کہاں سے آئی؟ انہی احادیث سے، انہی جو ہے وہ آپ کی تفاسیر سے، انہی چیزوں سے. وہ بھی تو کیسے الوہی ہے، کیسے وہ اللہ کی ہے، کیسے وہ ایک ماورائی مخلوق کی ہے، کیسے وہ ایک ڈیوائن ہے؟ وہ تو نہیں ہے، وہ بھی تو مین میڈ ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ پرانے دور کی مین میڈ ہے. جب پرانے دور میں لوگوں نے یہ چیزیں لکھ رکھی اور آپ کی تک پہنچی، وہ سوچ آپ تک پہنچی تو وہ ہے. اور یہ جو ہے وہ بالکل نئے ترقی یافتہ انسان کی ترقی یافتہ شعور کی پیداوار ہے، یہ جو نیا UN چارٹ ہے. تو آپ مخالفت کس بیس پہ کر رہے ہیں ان کا قوانین کی یا ان روایات کی، جو مغرب میں، جو یورپ میں، جو اعلیٰ اخلاقی روایات ہیں ان کی؟ اور اس کی وجہ سے جو ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ کوئی سچ جھوٹ نہیں بولتا، ہر کوئی سچ بولتا ہے، اور ایمانداری ہوتی ہے دفتروں میں، ہر جگہ پہ، اور برابری ہوتی ہے، حقوق ہوتے ہیں، ویلفیئر ہوتی ہے. اتنا یہاں تک کہ آپ کے جو کرتوت کرتے پھرتے ہیں مسلمان، جو کہیں پہ چاقو چھری چلا دیا، کہیں پہ ہنگامے کر دیے، کہیں پہ اتنی ان جو ہے ایک سول ہوتا ہے کہ اینٹی سول جو ایک قسم کا جو ہے رویہ وہ اختیار کرتے ہیں. پولیس کی گاڑیوں پہ دھکے دیتے ہیں ان کو، ویسے کوئی آگ لگا دیتے ہیں جو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کے انسان ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ گند مچا رہے ہیں. تو آپ کے جو یہ چیزیں جو ہے وہ کسی اسلامی ملک میں یا کسی پہ بہت مشکل سے ہی آپ کو کسی میں شاید مل جائیں، اتنا ویلفیئر، اتنی برابری، اتنی، تو پھر آپ کا تو کوئی پوائنٹ بچا ہی نہیں نا. تو آپ کو تو ایک الگ پوائنٹ دینا پڑے گا نا، پڑے گا اپنے جو ہے وہ اسٹیٹس کے لیے اپنے. تو اسی لیے آپ یہ پرانے دور کی جو ہے چیزیں اس کو نیا بنا کے، اس کو چینج کر کے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ بھائی یہ لباس ہے تو یہ اس طرح کا لباس کیوں ہے. وہ سیدھی آپ کی فرسٹریشن ہے بہت بڑے عرصے تک کہ یہ اگر گرمیوں میں جس طرح کے لباس آپ دیکھتے ہیں باہر یورپ میں، تو آپ اس کو کس بیس پہ برا کہہ رہے ہیں؟ پرانے دور کی جو ہے وہ سوچ پہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. جو بھی مذاہب آئے، کہیں سے بھی کوئی کتاب آئی، کوئی کچھ بھی آئی، وہ بھی تو لکھا تو انسانوں نے ہی نا. کون سا اس کا ایک ثبوت ہے کہ یہ اوپر سے آئی ہے یا یہ کہیں اور سے آئی ہے یا خدا کی ہے یا سارے جھگڑے تو اسی پہ ہیں. آپ کے ہزاروں فرقے یا ہزاروں جو ابراہیمک دین کے ہیں یا دوسرے ادیان ہیں یا جو بھی ہیں، ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے انسان کی اپنی بنائی ہوئی سوچ. اب یہ ہے کہ مقابلہ ہے، ایک پرانی سوچ ہے، ایک نئی سوچ ہے. جو نیا UN چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، آپ اس سے اسلام کو جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں جو ایک پرانی سوچ ہے. تو وہ کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں آپ اس کی پرانی تھوڑی سی جو ہے اب انسان مانے گا بھی نہیں جو ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ جو 4 شادیوں کا بھی ہے، اس میں بھی آپ تعویل پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ حق دینا چاہیے، یہ بھائی وہ دوسری شادی کسی کو قبول ہی نہیں ہے کسی عورت کو اپنے خاوند کی. لیکن یہاں پہ آپ جسٹیفائی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پرانے دور کے لیے صحیح تھی جب عورتوں کو اتنا نکلنے کا نہیں تھا، اتنے اس کی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں تھا انسان ذات کو کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے. وہ ذہنی طور پر بالکل مرد سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے اور فزیکلی بھی آگے بڑھ سکتی ہے. جیسے کہ بہت ساری فزیکل اسپورٹس میں عورتوں کا مردوں سے زیادہ جو ہے اسکور کرنا. تو باقی چیزیں تو اپنی مرضی سے، مطلب جہاں آپ کا ہے وہاں پہ تو حلال ہو گئی. انٹرنیٹ ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یوٹیوب پہ ایڈ بھی ہو گئے جن کو آپ گندا کہتے ہیں، وہ بھی گندے نہیں ہوتے اگر وہ کسی کانڈوم کے، کسی بکینی کے کسی ہوتے ہیں. اس کو برا بھلا کوئی ہوتا نہیں، وہ انسان کی سوچ اس کو ایک وہ رنگ دیتی ہے کہ یہ برا ہے، یہ مورل ہے، یہ مورل ہے. یہ وہ انسان کی سوچ ہے، ایموشن جو ہے اس کا نام ہے یہ.
تو آپ اس کو برا بلا کے، تو وہ ایڈ بھی آپ کے اپنے اس میں حرام ہوتا ہے، لیکن آپ پیسے کمانے کے لیے اپنے یوٹیوبوں پہ جو ہے آپ کے مولا مولوی جو ہے چلاتے ہیں، کوئی اپنے پیسے کماتے ہیں جو ہے، تو وہ پرانی سوچ آپ نئے سوچ سے جو ہے وہ مقابلہ کر کے اور آپ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک حیرانی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں آپ، یورپ میں آئے ہیں آپ لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں، جہاں پہ اسلام ہے، جہاں پہ جیسے پاکستان ہے یا دوسرے، وہاں کی کیا حالت ہے، کون سی اخلاقی چیز ہے وہاں پہ جو ہے وہ اخلاق پہ مبنی ہے، مطلب کون سے ایسے کردار ہیں، چاہے وہ سچ بولنا ہو، چاہے وہ کسی کو دھوکہ نہ دینا ہو، چاہے وہ ویلفیئر ہو، ہر دم چڑچڑے گھٹن میں رہیں گے، فرسٹریشن میں رہیں گے، ایسے ایسے ممالک جو ہے آپ جہاں پہ جن کو آپ اسلام کہتے ہیں مسلمان، تو پھر یہ پرانی آئیڈیالوجی، پرانی سوچ ہو گئی نا انسان کی، جس کا آپ مقابلہ نئی سوچ سے کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے ایک مارکیٹ بنایا ہوا ہے، اور آپ اس کو اپنے جو ہے پروڈکٹس بیچتے جا رہے ہیں، جس طرح لوگ مفتی مسعود اور طارق جمیل جیسے ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اتنا کچھ کتابیں آپ لکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہیں، شاید آپ نے دوسری مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہو، ہسٹری بھی تھوڑی پڑھی ہو، لیکن آپ معاف کیجیے گا، بہت ڈھیٹ پنے کا، بالکل جیسے راجہ کیسر جو ہے جس طرح کرتا ہے ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ، وہ بھی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ دھندا ہے، بزنس ہے، کرنا تو ہے۔ اب کیسے آپ سبسکرائبر کو چھوڑ سکتے ہیں راجہ کی طرح، وہ کیسے جو ہے وہ، تو ان باتوں پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اپنی ہی جو ہے وہ اتنا کچھ علم آپ نے حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ دو جو ہے بہت بڑی چیزیں تھیں کہ پہلے جو چیزیں آپ کے یہاں حرام تھی اس کے بارے میں حدیث پیش کرتے تھے، اس حدیث کے مطابق یہ حرام ہے، تو کس حدیث کے مطابق یہ حلال ہوئیں، پہلے تو یہ بتائیے، کس حدیث کے مطابق یہ یوٹیوب ٹی وی اور یہ وہ جو حلال ہو گئے، کن حدیثوں کے مطابق ہو گئے؟ تھوڑا کاسمیٹکس بھی کر لیجیے حامد صاحب کی طرف۔ تو اور دوسرا یہ کہ آپ جو یہاں کا قانون ہے، جو یورپ کا قانون ہے، یہاں پہ جو اعلیٰ روایات ہیں، اخلاقی اقدار ہے، اور یہ سب ہے عظیم روایات ہیں، جو یورپین ویلیوز ہیں، یا UN ہیومن رائٹس چارٹر ہے، برابری کا قانون ہے، ویلفیئر کا، یہ وہ، اس کے مقابلے میں آپ اسلامی جو ہے قانون اسلامی جو ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، تو وہ ڈیوائن کیسے ہے؟ وہ بھی تو پرانے لوگوں کی سوچ ہے اور یہ نئے لوگوں کی سوچ ہے، تو وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ بھائی یہ ڈیوائن ہے، یا کہیں اوپر سے آیا ہے، یا کوئی اور ہے جو اس نے اس کو بنایا ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے؟ بلکہ اس کو تو آپ تھوڑا سا دماغ کھول کے ان بایاس ہو کے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، پرانے دور کی چیزیں ہیں، وہی جو معلومات ان کو تھی وہی انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے جو بھی گریکس آئے، رومنس آئے، پرسینس آئے، ان کی جو ہے ہسٹری پڑھیں، ان کی روایت، ان کے قوانین، حمورابی قوانین، یہ سب آپ پڑھ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ وہی چیزیں ہیں، اور وہی آپ 1400 سال بعد ابھی یوز کرتے ہیں۔ جب سائنس کی کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، آپ پہلے سے کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی یہ چیز بھی ہے؟ کوئی AI کا ذکر، کوئی انٹرنیٹ کا ذکر، کوئی TV کا ذکر، کوئی بجلی کا بھی ذکر ہو۔ بہرحال تو یہ 2 پوائنٹس تھی، آج مجھے اس پہ بات کرنی تھی۔